میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ گھر میں نیا اے سی، فریج وغیرہ ہم لیں تو ہمارے گھر میں فاتحہ خوانی ضروری سمجھتے ہیں شکرانے کے طور پر، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ضروری بمانے لازم سمجھنا، فرض سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اگر حصول برکت کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز گھر میں آئے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ رکھیں، بعض تو زبان سے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، اور بعض کوئی نہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، تو اگر ایسا کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے سنت بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ گویا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نعمت کا دن تھا، ایک اللہ کی طرف سے احسان کا دن تھا، تو آپ عبادت اختیار کیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک کارٹون ایسا ہے کہ جس میں مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہیں، یہ ہونے والی باتوں کو پہلے سے کیسے جان لیتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اس کے بتانے والے نے ٹائم ٹریول کیا ہے، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ماشاءاللہ آپ جدید دور میں رہ رہے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کوئی ڈرامے میں، کوئی فلم میں، کوئی کارٹون میں شامل کی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ویسے ہی اتفاقاً ہو جاتا ہے جیسا انہوں نے کیا، کیونکہ کوئی یہ اتفاق نہیں ہوتا ہے، یعنی بس اچانک میچ کر گیا تو کر گیا، ورنہ یہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے یہ غیبی امور ہیں، اور یہ صرف اللہ بتا سکتا ہے، یہ اللہ کے بتائے سے اس کے رسول بتا سکتے ہیں۔ لہذا کسی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ شاید وہ مستقبل کا حال جان لیتا ہے، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غیب پر مطلع ہونے کا عقیدہ رکھا جائے تو کفر تک پہنچا دے گا۔ اور اگر صرف یہ ہے کہ اندازے لگائے جاتے ہیں، پیشن گوئی تکا جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ بعض اوقات لگ بھی جاتا ہے، تو یہ تو ایک عام بچہ بھی بعض اوقات کہہ دیتا ہے اور اگلے دن کچھ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ سب اس کو پتہ ہوتا ہے، بالکل غلط، اور نہ اس کی ہر بات صحیح ہوگی۔ پورا کارٹون آپ دیکھیں، وہ ایک آدھ چیز ہوتی ہے اسی کو لائٹ میں لاتے ہیں، اور چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کی پھر نقل بناتے ہیں لوگ، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جو ہو چکی ہے نا، وہ پہلے سے اس کا کارٹون سا بنا لیں گے اور کہیں گے دیکھیں اس نے تو پہلے ہی ایک پیشن گوئی کر دی تھی اور ویسے ہو گیا، تاکہ آپ اس کو بس دیکھیں۔ یہ لائٹ میں لانے والے اور بہت سارے ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزوں کو دیکھنا، ان پر عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ اور ٹائم ٹریول کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اس کا آدمی فیوچر میں چلا گیا تھا اور وہاں سے سارا دیکھ کے واپس آ کے اب بتا رہا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے، تو فیوچر میں کیسے جائے گا یہ بتائیے؟ جو چیز ابھی مارز وجود میں نہیں آئی اس میں کیسے داخل ہو جائے گا؟ آپ پاسٹ پر مطلع ہونے کے بارے میں تو شاید یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو تصاویر ہوتی ہیں، جو مطلب ہم تک پہنچتی ہے چیز، ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے، بعض اوقات وہ بہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کائنات میں موجود ہوتی ہے، جیسے ستاروں یا سیاروں کے بارے میں کہ ان کی جب ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ وہاں سے بہت دور جا چکے ہوتے ہیں، وہ کئی مہینوں بلکہ کئی سالوں میں ہم تک وہ ان کی پکچر ہم تک پہنچتی ہے۔ اس طرح کوئی چیز اگر ہو کہ کوئی دیکھ لیں ماضی کے اندر کوئی ایسی کائنات میں چیز موجود، ان کی پکچر اگر موجود ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن فیوچر کے بارے میں مطلع ہونے کا عقیدہ تو بالکل بیہودہ اور غلط ہے۔ تو بہرحال یہ اس میں کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، کوئی ایک ایسے تکے دو چار لگ جائیں، یہ تو آپ دیکھیں جو پامسٹ حضرات ہوتے ہیں یا علم نجوم کے ماہر ہوتے ہیں، یہ بھی بعض اوقات اس طرح کی پریڈکشن دے رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% ایسا ہوگا، لیکن ایسا بھی، تو کئی تو ان کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات الٹی بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کے اوپر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق توجہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا 11ویں شریف کے نام پر مرد یا عورت یا بچوں کا سلور کی رنگ یعنی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ اور اگر کسی سے پوچھتے ہیں، ہم جیسے گھر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کی رسم ہے، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہی ہے، تو اس میں کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں چاندی کی انگوٹھی تو مرد بھی پہن سکتا ہے، عورت بھی، بچہ بھی، لیکن عورت کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے، کتنے بھی وزن کے پہن لے، لیکن مرد اور اگر لڑکا ہے تو اس کو پہنائیں، بچے کو پہنائیں یا مرد پہننا چاہے تو چاندی کی انگوٹھی نگ والی ہونا ضروری ہے۔ نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو، جو چاندی کا حلقہ ہے اس کا وزن 4.5 ماشا سے زیادہ نہ ہو تو وہ پہن سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ اس کو ایک ایسی رسم بنا لینا کہ ہمارے گھر میں ہر 11ویں پر سلور رنگ پہنا جاتا ہے، تو اس کا 11ویں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ سلور رنگ کا 11ویں سے کیا تعلق ہوا۔ اس قسم کی چیزیں اپنے گھروں میں ایجاد کرنا، چاہے اس کو مذہب کے نام پر، چاہے اس میں جواز کا پہلو ہی نکلتا ہو، لیکن ایسا کر لینا کہ اس کو لازم و ضروری سمجھا جائے، یہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے بعض اوقات ایک کام اچھا سمجھ کر، اچھی نیت کے ساتھ، لیمیٹیشنز کے ساتھ، حدود قائم کر کے اختیار کرتے ہیں، لیکن پھر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی نیتیں اور ان کی لیمیٹیشنز، حدود بعد والی آنے والی نسلوں پر منکشف نہیں ہوتی، وہ اس میں اپنا پھر ایک نظریہ بناتے ہیں، اس میں پھلجھڑیاں لگاتے ہیں، اس میں اور ایڈنگ کرتے ہیں، اور چونکہ آپ ایک رسم چھوڑ کر چلے گئے کہ نئی چیز کو ایجاد کر کے اچھی نیت سے اپنے گھر میں رائج کر سکتے ہیں۔ اب وہ اچھی نیت کیا ہے، کس سے اچھی نیت کے بارے میں معلوم کرنا ہے، یہ آنے والی نسل کو معلومات نہیں ہوتی، وہ بڑوں کو دیکھ کے وہ بھی اسی طریقے پر نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اور گھر میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، ہر گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا 34 سالہ میری تبلیغ کا ایک جو میرا مشاہدہ ہے، گہرا مشاہدہ، اس کا نچوڑ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات اصل دین کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا، اور یہ اپنی خود ساختہ چیزیں ایسی ہمارے گھروں کے اندر رائج ہیں، جیسے انہوں نے کہا بھی ہمارے گھر کی تو رسم ہم تو کریں گے، تو کریں، منع تو نہیں ہے، لیکن لازم ضروری سمجھ کر اور اس انداز سے کرنا کہ بچوں کو ایسا لگے شاید یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ مناسب نہیں ہوتا، اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا کہ عورتوں کا درگاہ پر جا کر یعنی مزارات پر جا کر نیاز تقسیم کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس مقصد کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا بالکل جائز نہیں ہے، اسے گھر پہ رہنا چاہیے۔ عورتیں اگر مزارات سے فیض حاصل کرنا چاہتی ہیں یا مطلب کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتی ہیں، گھر سے ہی وہ ایصال ثواب کریں، ان بزرگوں تک پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا، اور ان کو اطلاع بھی ہوتی ہے اور وہ وہیں سے دعا کر دیں گے، اس کا دعا کا فیض آپ تک پہنچ جائے گا۔ یہ عورتیں جب نکلتی ہیں، ایک تو بعض اوقات بے پردہ نکل رہی ہوتی ہیں، یا محارم کے ساتھ بھی جائیں تو اکثر مزارات پر مرد و عورتوں کا اختلاط بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ، یوں بعض اوقات تو جسم سے جسم ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر الگ الگ دروازے ہوں کہ مردوں کا علیحدہ، عورتوں کا بالکل علیحدہ با پردہ، تب بھی عورت کا مزار کے لیے نکلنا بہرحال مناسب نہیں ہے۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مناسب نہیں ہے کہ ایک زیادہ سے زیادہ ایک مستحب کام ہے اور اس کے لیے عورت کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے اپنے گھر میں رہیں، اور اگر نیاز بناتے ہیں، نیاز کا تصور یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرنا، اور یہ نیت کرنا کہ لوگ کھائیں گے تو اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، اس میں نیت اپنی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے کہ کھانا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنے گا، ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہی آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ نیت صرف اتنی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، لوگ کھائیں گے، ہمیں ثواب ملے گا، اور اس ثواب کو ہم فلاں بزرگ کو ایصال کر دیتے ہیں، بلکہ پوری امت کو کر دیا کریں، اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہماری بہنیں صرف اس مقصد کے لیے وہاں نہ جائیں، اپنے گھر پر رہیں اور وہیں سے مرد حضرات جا کر تقسیم کر دیں، اور مزار پہ ضروری نہیں، جو اہل محلے میں دیکھیں، جو آپ کے غریب ہیں، سفید پوش ہیں، اور خصوصاً رشتہ داروں میں، ان کے گھر پر بھیجیں، آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ نا شوہر اور بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، بحث ہو رہی تھی، تو غصے میں نا شوہر سے یہ لفظ ادا ہوئے ہیں کہ رکھو اپنا سامان اپنے پاس، میری طرف سے تو فارغ ہے، میں تجھے چھوڑتا ہوں اور باقی معاملات جو ہیں وہ عدالت کے ذریعے ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کے نا شوہر نے فون بند کر دیا ہے۔ اب جو بیوی ہے وہ حاملہ بھی ہے، اور یہ جو فارغ لفظ ہے اور چھوڑتا ہوں بس ورڈ ٹھیک ہے، ہے، یہ بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں بہن، بالکل بتاتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں نے پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن۔ میں نے پوچھنا ہے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلا کویسچن تھا، ہمارے نزدیک لفظ فارغ اگر طلاق کے علاوہ قرینے سے خالی ہو تو اس سے طلاق واقع ہوتی ہے اور اس کے لیے صریح بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ جھگڑا ہی چل رہا تھا، عورت کہہ رہی تھی چھوڑ دو مجھے، شوہر نے کہا جا میں نے تجھے فارغ کیا، تو اس میں تو طلاق واضح ہے کہ میں نے تجھے فارغ کیا، اور کوئی مقصد تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں اگر قرینہ پایا جائے، جیسے اگر عورت کہہ رہی تھی بھئی مجھے ایک نوکرانی رکھ دو، میں بہت تھک جاتی ہوں، اس نے ایک ماسی رکھ دی اور کہا بھئی اب تو تم فارغ ہو، جاؤ ہم نے تمہیں فارغ کر دیا، تو یہ ایک قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں طلاق مقصود نہیں بلکہ کوئی اور بات چل رہی تھی۔ تو ایسی کسی اور بات کا قرینہ موجود نہ ہو، علامت اور نشانی موجود نہ ہو تو پھر طلاق پڑتی ہے، تو اس لفظ سے ایک طلاق۔ دوسرا جو لفظ چھوڑنا ہوتا ہے یہ باب طلاق میں صریح ہوتا ہے، لہذا اگر شوہر نے کہا میں تمہیں چھوڑتا ہوں، فارغ میں بھی اگر طلاق کے اوپر قرین واضح طلاق کے لیے ہے، اور چھوڑنا بھی، اس میں چاہے نیت ہو یا نہ ہو ان سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور جب ایک طلاق لفظ صریح سے دی جائے اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ ابھی اگر عدت چل رہی ہو اور شوہر دوسری طلاق رجعی دے دیتا ہے تو وہ پہلے والی کو لاحق ہو جاتی ہے، تو گویا کہ یہ دو طلاقیں واقع ہوئی ہیں۔ اب اس نے کہا باقی عدالت کی کارروائی بعد میں دیکھ لیں گے، تو ایک طلاق باقی ہے۔ جو کچھ آپ نے پوچھا اس کے حساب سے جتنا بتایا اگر یہی تھا تو یہ جواب ہے، لیکن میرا مشورہ ہوگا تمام دیکھنے والوں کو طلاق کے مسائل اور وراثت کے یہ کوشش کریں یہاں نہ پوچھیں، یہ آپ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، ہمیں وہاں پر لکھوا دیں پورا سوال، یا میرا نمبر لے لیں، پھر مجھ سے آپ رابطہ کر لیں، یا اپنے جو قریبی کوئی اہل سنت کا دارالعلوم ہو جہاں دارالافتاء موجود ہو، یہ مسئلے وہاں لے کر جائیں اور ان سے ریٹن فتویٰ لیں، یعنی لکھا ہوا آنسر لیں جو ریفرنسز کے ساتھ ہوتا ہے، تب اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھایا جائے۔ بہن نے فرمایا کہ تجدید ایمان و نکاح کا طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی شاید بتایا تھا، جب کوئی آپ کو گمان ہو کہ میرے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا ہے یا کوئی بہت بڑا گناہ آپ کر رہے تھے اور اس وقت ہنس بھی رہے تھے اور کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض گناہ جب ہم ہوتے گناہ کبیرہ ہیں، حرام قطعی ہیں اور حلال سمجھ کے کریں تو ایمان پر فرق آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہیں کہ یا رب کریم، سابقہ زندگی میں اگر کوئی کلمہ کفر میری زبان سے جان بوجھ کر یا غلطی سے نکل گیا ہو، یا کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو جس سے میرے ایمان میں خلل واقع ہو گیا ہو، تو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما لے، اور ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ احتیاط کروں گا اور احتیاطاً تجدید ایمان کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بس اتنا پڑھ لیں، یہ تجدید نکاح ہو گیا، تجدید ایمان ہو گیا۔ اور تجدید نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں بیٹھ جائیں، کسی قاضی صاحب کی ضرورت نہیں، اس میں جدید مہر بھی نہیں ہوتا، پرانا مہر ایک بس چلے گا، اور دو گواہ، دو مرد ہوں مسلمان ہونے چاہیے، یا ایک مرد اور دو عورتیں، یہ گھر کے بھی ہو سکتے ہیں اور بالغ ہونے چاہیے، دو بیٹے بھی بیٹھ سکتے ہیں، ایک بیٹا دو بیٹیاں ہوں یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں، اور عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور شوہر کہے کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کیا یا تمہیں بحیثیت زوجہ کے قبول کیا، بس ایک دفعہ ہی کر دیں گے، تجدید نکاح بھی ہو جائے گا۔ اگلا کویسچن ہے کہ یہ بھائی نے بڑے درد کے ساتھ لکھا ہے، کہتے ہیں ہماری مسجد میں کیڑے مکوڑے اور خصوصاً کھٹمل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہماری کمیٹی نہ خود اسپرے کرتی ہے نہ ہمیں کرنے دیتی ہے، اور وہ کپڑوں کے ذریعے گھر تک پہنچ رہے ہیں اور گھر پہ بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، پھر وہ ایک دم پھیل جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ان کیڑوں کو ختم کرنا کمیٹی کی ذمہ داری ہے، ان پر لازم ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کرتے اور وہ ہمارے گھر تک پہنچ کے نقصان پہنچا رہے ہیں تو شرعاً اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو انشاءاللہ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیٹی کے بارے میں جو کویسچن تھا، دیکھیں اگر مسجد میں کیڑے مکوڑے ہو جائیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے جس سے نمازیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اور کمیٹی اس تکلیف کو دور کرنے پر قدرت بھی رکھتی ہو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ کمیٹی نہ کر پاتی تو پھر تو وہ بری ذمہ تھے، لیکن وہ جو کر سکتے ہیں اور اس سے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی پریشانی قلت جماعت کا سبب بھی بن جائے، تو اب کمیٹی کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے کہ کیڑے ختم ہوں۔
اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو گناہ کی نسبت ان کی طرف کرنا شرعاً جائز ہے کہ وہ گناہ گار ہوں گے، جبکہ پورے نمازی انہوں نے پوری تفصیل بیان کی تھی، وہ تو میں نے نہیں ذکر کی کہ جو قاری صاحب ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اور دیگر نمازی بھی شکایت کر رہے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے ہو گئے ہیں بہت، تو اس لیے کمیٹی کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے، اور اس کے لیے فرض کر لیں اگر 1-2 دن مسجد کو بند بھی کرنا پڑے، جیسے کہیں سائیڈ میں کہیں نماز وغیرہ پڑھ لیں یا قریبی مساجد میں، اور بند کر کے اسپرے کر کے اچھی طرح اس کو بند کر دیں، کیونکہ اگر اسپرے کر کے کھول کر رکھیں گے تو وہ سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے، بیماری کا باعث بنے گا، تو دوا وغیرہ چھڑک کر 2 دن بند رکھ لیں یا 1 دن کم از کم بند رکھ لیں 24 گھنٹے، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک دفعہ کلین کریں تو بہتر ہوگا۔ باقی یہ کہ اگر آپ کے کپڑوں کے ذریعے گھر تک پہنچ جائیں اور نقصان کا باعث بنے تو کیا کمیٹی شرعاً ذمہ دار ہے؟ اس کی کمیٹی شرعاً ذمہ دار نہیں ہوگی، نہ ہم یہ اس کو ان کی طرف نسبت کریں گے، کیونکہ اس کا سبب تو آپ بن رہے ہیں کہ آپ اپنے کپڑوں میں لے کر گھر تک گئیں۔ کمیٹی کی کوئی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر تک پہنچ کر یا کیڑوں کو منع کرے کہ گھر تک نہ پہنچیں، تو بہرحال جہاں تک کمیٹی کی ذمہ داری تھی وہ میں نے عرض کی۔ ایک کویسچن یہ کسی نے کیا تھا کہ دین کے کام کے لیے جان مال یا اپنے گھر والوں کو رسک لے سکتے ہیں، گھر والوں کے لیے رسک لے سکتے ہیں، کام دین کے لحاظ سے درست ہے لیکن قانوناً غلط ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ملکی قانون ایسا ہو کہ جو رفع عامہ کے لیے بنایا گیا ہو، بہتری کے لیے بنایا گیا ہو، اس کو فالو کرنا لازم ہے۔ ویسے یہ کویسچن پڑوسی ملک کا تھا کہ وہاں کا کوئی ایسا قانون تھا کہ اس کے کوئی چیز منع کی ہوگی، لیکن ہے وہ دین سے تعلق رکھنے والی، اگر ہم کریں گے تو جان بھی جا سکتی ہے، مال، اور اسی طریقے سے عزت آبرو کے مسائل، کیونکہ پکڑ کر جیل میں بند کر دیں گے، تو ایسا کوئی کام نہ کیجئے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کے معاملے میں اپنے قریبی علماء سے رابطہ کریں، کیونکہ بعض اوقات وہاں کے ماحول کے اعتبار سے علماء کرام ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں گے، ہم بالکل شرائط کے مطابق بتائیں گے اور انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ علماء کرام نے وہاں کے حالات کے پیش نظر جو پورے آپ نے ہمیں نہیں بتائے ان سب کو سامنے رکھ کر ایک لائحہ عمل تیار کریں۔ آپ ہم سے مشورہ کریں گے، ہم رائے دیں گے، اور وہ رائے ان علماء کی رائے سے ٹکرائے گی، اور یہ مناسب نہیں ہوتا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، مفتی صاحب نے صحیح کہا، بعض ہمیں برا بھلا کہنا شروع کریں گے۔ تو آپ اپنے اطراف کے جو اچھے جید علماء ہیں اس قسم کے معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں، وہ جو لائحہ عمل اختیار کریں، اور اگر کوئی لائحہ عمل وہاں ایسا نہیں ہے، کوئی خاص آپ کو نہیں سمجھایا گیا، تو پھر آپ ہمارے یہ جواب کو ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کا رسک لینا شرعاً جائز نہیں، قانون کو فالو کرنا چاہیے، بشرطے کہ اس میں کوئی مذہب اسلام کی کوئی بنیادی چیز کو بالکل پامال کرنا لازم نہ ہو رہا ہو، کیونکہ تفصیل نے بیان کی ورنہ میں اس پہ کلام کر لیتا، لیکن بہرحال احتیاط کے ساتھ کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ کپڑا نچوڑنے پر پھٹ جانے کا خوف ہے، ناپاک کپڑا تھا، دھوئیں اور نچوڑیں تو پھٹ جانے کا خطرہ ہے، تو اس کو پاک کیسے کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کپڑا ایسا ہے کہ آپ کے نچوڑنے سے پھٹے گا تو بہتے پانی سے اس کو دھوئیں، جاری پانی اس کو کہتے ہیں، کہ مثلا نلکے کے نیچے اس کو اتنی دیر تک رکھیں پانی گرتا رہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے، اور اگر وہ جسم والی نجاست ہے جیسے گوبر وغیرہ تو باقاعدہ اس کے تمام اجزاء باہر نکل جائیں، کپڑا پاک ہو جائے گا، تو آپ کو نچوڑنا ہی نہیں پڑے گا۔ اور فرض کر لیں اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس خالی ڈبہ ہے اور پانی سے ڈال رہے ہیں جس کی دھار منقطع ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک ہی دفعہ میں اتنا پانی جاری نہیں ہوتا ہے کہ جو نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، تو اس قسم کے پھر کپڑوں کو جوتوں کی مثل یا ہر اس چیز کی مثل پاک کرنا ہوتا ہے جن میں نچوڑنا ممکن نہیں ہوتا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ دھوئیں اور رسی پہ ڈال دیں، جب اس کے قطرات ٹپکنا موقوف ہو جائیں، خشک ہونے کا نہیں کہہ رہا ہوں، جب قطرے ٹپکنا رک جائیں پھر دوبارہ اس کو دھوئیں، پھر بغیر نچوڑے رسی پہ ڈال دیں، جب قطرے ٹپکنا موقوف ہوں پھر اتاریں، تیسری مرتبہ دھوئیں اور رسی پہ ڈال دیں، جب تیسری مرتبہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں گے یہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اس میں پھر نچوڑنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میری طہارت کی کتاب لیں، طہارت کے مسائل و احکام، جتنی میری بہنیں سن رہی ہیں اپنے بھائی کی ریکویسٹ قبول کریں، آپ کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، خاص طور پہ خواتین کے لیے، باقی مردوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کتاب کو آپ ضرور لیجئے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا، چلیں پہلے کالر ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم۔ محمد علی بول رہا ہوں لاہور سے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری نا موبائلز کی شاپ ہے، تو اب نا لوگوں کسٹمروں کے پیسے آتے ہیں زکوٰۃ کے،
24-25 हज़ार होता है, तो हम आम कस्टमर से ना इसके चार्ज भी लेते हैं पर 1000 20 रुपये। तो उनसे अगर हम पैसे डिडक्ट करते हैं तो क्या मतलब हम समझा नहीं, ज़कात कैसे लेते हैं? गवर्नमेंट उनको ना पैसे भेजती है ज़कात के उनके अकाउंट में, अच्छा वो विड्रॉ होते हैं कस्टमर। दुकानों से। हाँ जी, तो अब हम उनसे यानी कि पैसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते एक्स्ट्रा? मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट नहीं, देखें कस्टमर के उन्हें 25,000 रुपये भेजा उन्होंने, अब हम आम कस्टमर हमसे पैसे निकलवाना है, हमने उनसे फीस चार्ज करनी है 20 रुपये 1000 के। अच्छा। अब उनके अकाउंट में 25,000 आ गए हैं, अगर हम उनके पैसे काट के 500 उनको पैसे देते हैं तो क्या हम ज़कात खा रहे हैं उनसे? ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, अर्ज़ करता हूँ। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बड़ा करम। हाँ मुफ्ती साहब, मुझसे आपसे 2-3 सवाल करने थे। एक सवाल तो मेरा ये था कि ये जो जमात में लोग आते हैं तो 5-6 आदमियों की सब स्पेस दे के फिर अपनी कुर्सी रख के जमात में नमाज पढ़ते हैं, तो क्या ये इस तरह उनको स्पेस दे के जो कुर्सी रख के नमाज पढ़ते हैं ये सही है तरीका उनका? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सा जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे पीछे ही आके कोई दूसरा शख्स आके नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, तो अब हम अपनी नमाज ख़त्म कर चुके होते हैं, तो क्या हम उसके सामने से हट सकते हैं या जब तक वो नमाज ना ख़त्म कर ले हम वहीं बैठे रहें? ठीक है। और तीसरा और आखिरी सवाल मुफ्ती साहब ये है कि हमारी में एक छोटी सी मस्जिद है, उसमें एक मुअज्जिन साहब है, वो हर नमाज जो है बगैर वज़ू के देते हैं, उसके बाद वज़ू वगैरह करते हैं अजान देने के बाद। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, ये जैसे मोबाइल शॉप वाले किसी को पैसे निकाल कर दे देते हैं, तो ये आप थोड़े बहुत पैसे काटते हैं, तो ये ज़कात काटना लाजिम नहीं आता, ये असल में सर्विस चार्जेस होते हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से अगर अलाउड हैं कि आप इनको जब पैसा निकाल कर देते हैं तो अपनी सर्विस चार्जेस के तौर पर कि आपकी मशीन या दीगर चीज़ें को इस्तेमाल कर रहे हैं आप रख सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल माकूल चार्जेस होने चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होने चाहिए, आपको उसकी इजाज़त होनी चाहिए, तब आप करेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा भाई ने फरमाया कि बाद वक़्त जमात में लोग अपनी अपनी कुर्सियाँ लाते हैं और जैसे यहाँ पर सफ़ है तो वो कोने में अपनी कुर्सी रख कर बैठ जाते हैं फ़ासला करके कि जब लोग आएंगे तो शामिल हो जाएंगे, तो क्या ऐसा करना ठीक है? देखें, बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी कुर्सी वाला ऐसा करेगा गुनाहगार होगा, उसे अपना ख़ुद ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए, या तो दरमियान में कुर्सी रखें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि चाहे कुर्सी दरमियान में रखें चाहे आप साइड में रखें, बाद लोग समझते हैं साइड में रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, दरमियान में रखेंगे तो क़त्ए सफ़ लाजिम आएगी। हालांकि सफ़ अगर एक दीवार इधर एक दीवार है तो दीवार से दीवार तक सफ़ होती है, ना कि दरमियान में रखेंगे तो क़त्ए सफ़ हो और किनारों पर रखें तो सफ़ क़ता नहीं होगी। तो लिहाजा आप दरमियान में रखें जहाँ पर नमाजी मौजूद हों। अगर आप फ़ासला रख कर कुर्सी रखेंगे नमाज बहरहाल हो जाएगी, लेकिन गुनाहगार होंगे कि इतना फ़ासला छोड़कर आपने अपनी कुर्सी रखी। प्यार मोहब्बत से समझाएं, समझ में आ जाए ठीक, वरना अक्सर जो ये बैठे होते हैं ज़्यादातर ओवर एज होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं और नाराज़ हो जाते हैं, या कोई मरीज़ होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो झगड़ा वगड़ा ना करें, बहरहाल मसला समझा दें प्यार मोहब्बत से। एक ये कहते हैं कि बाद वक़्त हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, एक शख्स पीछे आके नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है, हम फ़ारिग हो जाते हैं, तो क्या हम उसके सामने से हट सकते हैं या उसके नमाज के ख़त्म होने का इंतज़ार करें? देखें, आप बिल्कुल हट सकते हैं, नमाजी के आगे से गुज़रना ये मना किया गया है, ये हराम है, ना कि उसके सामने मौजूद है तो हटना मना नहीं, ये गुज़रना नहीं कहलाता। गुज़रने का मतलब एक तरफ से आएँ और दूसरी तरफ से निकल जाएँ, ये गुज़रना है, और अगर आप बिल्कुल सामने बैठे हैं और इस तरह हट गए, ये गुज़रना नहीं कहलाता, लिहाजा बिल्कुल आप हट सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। इन्होंने कहा कि मौज़िन साहब बग़ैर वज़ू के अज़ान दे लेते हैं क्योंकि बाद में जाके वज़ू करते हैं। देखिए, हो सकता है कि उन्होंने वज़ू किया हो, फिर वज़ू करके अज़ान दी हो, फिर वज़ू टूट जाए और दोबारा उन्होंने वज़ू किया, 2-4 दफ़ा आपने मुशाहिदा किया हो तो इसमें कोई हरज नहीं है, ऐसा हो सकता है। और अगर वाकई बग़ैर वज़ू के अज़ान देते हैं तो बहरहाल अज़ान फिर भी हो जाती है, खिलाफ़ सुन्नत है लेकिन अज़ान हो जाती है। उनको प्यार मोहब्बत से कहें कि आप बावज़ू अज़ान दें, यही बेस्ट है। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि अगर कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि लोगों से ज़कात वगैरह जमा करती हो और फिर गैर मुस्लिमीन पे ख़र्च कर देती हो तो क्या हुक्म शरअ है?
دیکھیں زکوٰۃ کا مستحق مسلمان ہی ہوتا ہے اور مسلمان کو ہی دینی چاہیے۔ نفلی صدقات کے ذریعے غیر مسلمین کی کسی صحیح ضرورت کی بنا پر مدد کی جا سکتی ہے۔ ہمارا مذہب اسلام اس معاملے میں خدا نخواستہ کوئی تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں فرماتا، بلکہ انسانیت کے نام پر اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو غیر مسلم ہے لیکن بہت زیادہ مستحق ہے تو اس کی امداد کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، اگر وہ غیر مسلمین کی مدد بھی کرتی ہے تو ان کے لیے الگ فنڈ مختص کرے کہ بھئی آپ ہمیں دیں، یہ فنڈ ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے، اور پھر وہ کریں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ کو ڈائریکٹ اگر دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور حیلہ شرعی کر کے بھی دیں گے تو بہرحال یہ مسلمان کا اولاً حق ہے اور اس کو غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ آج کل زیادہ تر محفلوں میں جو مقررین ہیں یہ کراماتی کہانیاں سناتے ہیں، یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا، اس لیے میں اس کو ایز اٹ از بیان کر رہا ہوں۔ جب ان سے دلیل مانگیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ایسی تقریریں سننا اور انہیں آگے بیان کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ کرامت جو ہوتی ہے، غیر نبی ہو لیکن مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھا ہو، صاحب علم ہوں، عارف باللہ ہوں، ان سے خارق عادت کام فعل کا صدور ہو جائے، یا کوئی ان کے وہ ایسا وسیلہ بن جائیں کہ خارق عادت کا مطلب خلاف عادت جو عمومی طور پر نہیں ہوتا، جیسے انہوں نے فرض کر لیں کسی نے کھجور ہاتھ سے نکال کر دے دی، یا انہوں نے دعا فرمائی فوراً بارش شروع ہو گئی، یا وہ کہیں سے گزرے اور پانی کا چشمہ نکل آیا۔ فرض کر لیں جیسے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس غیب سے غیر موسمی پھل بھی آتے تھے، جب زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں تو کہا کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایسے آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور سے اور کئی سو کلو کا ایک بڑا سا تخت وہ ایک لمحے میں وہاں پہنچا دیا۔ تو کرامات بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ تو اگر اس قسم کی کوئی کرامات بیان، یہ کرامت ہوتی ہے اور ولی سے سرزد ہوتی ہیں، ان کو اگر بیان کر رہے ہوں اور کسی مستند ذریعے سے وہ ثابت ہوں تو بالکل بیان کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسے کراماتی کہانی کہنا بالکل غلط ہے۔ کہانی کے اس سے ایک بڑا تضحیک کا سا اور ایک جھوٹ کا سا عنصر نکلتا ہے، کیونکہ کہانی عمومی طور پہ جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جیسے بچوں کو ہم جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں لیکن وہ چونکہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن بہرحال کرامت جھوٹی کرامتیں سنانا تو صحیح نہیں، تو ایک کہانی کا لفظ استعمال نہ کریں۔ ہاں اب اگر یہ ہے کہ وہ کسی بھی مستند ذریعے سے ثابت نہیں اور خواہ کسی بزرگ کی ہائپ بنانے کے لیے یا پھر اپنے نمبر بنانے کے چکر میں کہ واہ واہ اور نعرے لگوائیں اور لوگوں کی جیبیں خالی کروائیں، جھوٹی کرامتیں بیان کر کے سنائیں، تو اس سے یاد رکھیں کہ نہ اللہ راضی ہوگا نہ وہ بزرگ راضی ہوں گے۔ بروز قیامت وہ سخت ناراض ہوں گے کہ میری طرف منسوب کر کے جھوٹے قصے سنا کر کیا میری عزت میں کوئی کمی تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مسلمان بنایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا، مجھے ولایت سے نوازا، مجھے کس چیز کی کمی تھی کہ تم نے جھوٹ بول کے یہ تمام معاملات کیے؟ تو ایسے جھوٹے مقررین پہلے آپ بالکل دائرہ ادب میں رہ کے پوچھیں کہ حضور یہ کرامت کہاں لکھی ہوئی ہے، ذرا بتا دیجئے۔ اب ایسی کرامتیں بس میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کسی مقرر کے اوپر خواہ کوئی انگلی اٹھائے گا، لیکن انہیں خود خیال کرنا چاہیے من گھڑت کرامتیں سنا بیان کر کے، اور اتنی جھوٹی کہ وہ جب بیان کریں تو جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ کسی بزرگ کا نام بے وضو لے لے مر جائے گا آدمی، مر جاتے تھے، پھر جب کہا کہ بھئی ایسا نہیں کریں کہ لوگ نہیں مر رہے ہیں تو پھر بے وضو نام لیتے تو بال ٹوٹ جاتا تھا۔ یار یہ کوئی ہے کرامت؟ یہ کوئی بیان کرنے والی چیز ہے؟ اس قسم کی چیزیں بیان کرنا، ایسے مقررین کو میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ ہی سنیں تو بہتر ہے۔ باقی آپ کے ذوق پر ہے، ہم تو دینی مشورہ دیں گے بالکل جو قرآن اور حدیث و شریعت کے موافق ہوگا، ان علماء کا بیان سنیں جو بالکل صحیح چیزیں بیان کر رہے ہیں، اب وہ چاہے کرامت ہوں، غیر کرامت ہوں، مسائل ہوں، فضائل پر بیان ہوں، اس کے پیچھے بھی ان کی حکمت ہوتی ہے، اچھے علماء کو سنا کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا شراب پینے سے ایمان نہیں جائے گا؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں کفر و شرک کے علاوہ کتنا ہی کوئی بڑا گناہ کبیرہ کر لے، ایمان اس سے نہیں جاتا۔ ہاں صرف اگر حرام قطعی ہو، حرام قطعی کا مطلب ایسا فعل جس کا حرام ہونا قرآن کی بالکل واضح آیت سے ثابت ہو، ایسے حرام قطعی کو حلال سمجھ کے کریں تو فقہا یہی فرماتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہوگا۔ جیسے شراب کو حلال سمجھ کر استعمال کر لیں، سور کو حلال سمجھ کر وہ کہ میں حلال سمجھتا ہوں اور کھائے، یہ ہے کفر۔ لہذا بھی انہوں نے جو پوچھا کہ شراب پینے سے ایمان نہیں جائے گا،
تو جواب تو یہ ہے کہ اصل دین کے مطابق، اصول کے مطابق اس کا ایمان نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ شراب کو بالکل حلال سمجھ کر نہیں پیے گا۔ تو لہٰذا یہ کوئی میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، حرام سمجھ کے شراب پینے سے وہ کوئی حلال نہیں ہو جائے گی یا اس کا گناہ کم نہیں ہو جائے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ ایمان جانا نہ جانا۔ تو بہرحال خودکشی جیسا بڑا گناہ، جو گناہ کبیرہ میں بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی ایمان نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے بخشش و مغفرت فرمائی، صحابہ نے ان کے جنازے پڑھیں، جس کی علامت ہے یہ فقہ حنفی کے اس لیے مشہور یہ ضابطہ ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کبیرہ سے ایمان ضائع نہیں ہوتا بشرطے کہ وہ کفر و شرک نہ ہو۔ ہاں حلال سمجھ کے کریں گے تو حکم آپ کو بیان کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا قطرہ نکل آیا اور بغیر شہوت کے نکلا ہے تو کیا غسل واجب ہوگا؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کیا یہ عمل سوتے میں ہوا ہے یا جاگتے میں ہوا ہے۔ اگر تو سوتے میں ہوا ہے، محسوس ہوا یہ خواب یاد ہے نہیں ہے، لیکن جاگنے پر کپڑے پر تری پائی اور اس کا مادہ منویہ ہونے کا یقین یا غالب گمان ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اور جاگتے کے اندر لیکن شرط ہوتی ہے، اس میں چاہے شہوت ہو یا نہ ہو جائے گا، لیکن جاگتے حالت میں جیسے وزن اٹھانے سے یا اونچا کودا، اوپر سے کوئی کودا ہے تو بعض اوقات قطرات نکل آتے ہیں، جب تک شہوت کے ساتھ نہ نکلیں اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی میں گزارش کروں گا میری کتاب طہارت کے مسائل و احکام لے لیں، اس میں بہترین انداز سے تمام مسائل ذکر کیے گئے ہیں، بہنوں کے لیے بہت ضروری ہیں، بھائیوں کے لیے بھی۔ ایک بھائی نے کہا کہ کیا قرض دینے والا جنتی ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی براہ راست میرے نظر میں تو حدیث نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہو تو مجھے نہیں پتہ، یعنی ذہن میں نہیں ہے کہ قرض دو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا میں نے تو میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن یہ ضرور ہے کہ قرض دینا بعض اوقات جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں نبی کریم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض وغیرہ دیتا تھا یا کوئی چیز بیچی تو جو دین ہوتا ہے، پیمنٹ لینی ہوتی ہے، وہ بھی ایک طرح سے اس پہ قرض ہوتا ہے، اس کے لینے میں نرمی کیا کرتا تھا اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو اس کو معاف بھی کر دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یہ فیوچر کا بتا رہے ہیں سرکار، حال کے الفاظ بھی کر سکتے ہیں، فیوچر کے بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو یہ بندہ ہو کر میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا تو میں مالک ہو کر، خالق ہو کر، اس کا رب ہو کر اس سے درگزر نہ کروں تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ قرض دیتے ہیں اور اچھی نیت کے ساتھ دیتے ہیں، بہت سے بہن بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے قرضہ دیا ہوگا اور آج کل کے دور میں لوگ بھیک مانگ کے، یعنی بالکل پیروں میں گر کے مانگ لیتے ہیں قرضہ اور اس کے بعد ایسے اکڑ جاتے ہیں جیسے قرضہ آپ نے نہیں دیا، اس نے آپ کو قرضہ دیا ہے اور وہ دینے کا نام نہیں لیتے اور اکڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں بعض قرض دینے والے بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں اور وہ بعض اوقات شکوہ شکایت کر کے اپنے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، روزانہ آپ کے نام اعمال میں بہت نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کو مہلت دیتے رہنا بروز قیامت بخشش کا سبب بنے۔ لیکن ہاں اگر وہ دینے پہ قادر ہے تو پھر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مہلت دیتے چلے جائیں، تنگ دست ہے تو دیں، ورنہ اگر وہ ادا کرنے پر قادر ہے تو آپ تھوڑی سی جبر اور سختی بھی کر سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے کوئی نکل جائے تو کیا نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نکلنے والا صرف گناہ گار ہوتا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں نماز بالکل نہیں ٹوٹتی، یہ ہے کہ سامنے والا بعض صورتوں میں گناہ گار ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نمازی گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر تو نمازی نے ایسی جگہ نماز پڑھنا شروع کر دی کہ لوگ سامنے سے نکلنے پر مجبور ہیں، جیسے ایک ہی دروازہ ہے مسجد کا، صحن کا جیسے ہوتا ہے، ہال سے نکل رہے ہوتے ہیں، سامنے نماز پڑھ لی کہ اس کے سامنے سے نکلے بغیر کوئی نکل ہی نہیں سکتا اور سترہ وغیرہ بھی قائم نہیں کیا، کوئی رکاوٹ بھی، تو پھر ایسی صورت میں نکلنے والے بہرحال گناہ گار ہیں لیکن نمازی بھی گناہ گار ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ویسے اس کے سامنے سے نکل گیا تو اب گزرنے والا گناہ گار ہوگا، لیکن بہرحال اس سے نماز کسی بھی حالت میں نہیں ٹوٹتی۔ ایک بھائی نے یہ میل کی تھی کہ میری ایج 78 ایئرز ہے، میں 78 سال کا ہوں اور آئندہ ماہ عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے دونوں طرف کے ہرنیے کا آپریشن ہوا ہے لیکن بائیں جانب والا بہت درد کرتا ہے جب تک کہ اس کو تھوڑا سا دباؤ نہ ملے، تو اب میں اندر تو کچھ پہن نہیں سکتا ہوں، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ایک بغیر سلا کپڑا اپنی بیلٹ کے آگے اٹکا لوں تاکہ اس سے بیلٹ دبائے گی تو دباؤ پڑے گا اور میرے درد میں کمی ہوگی؟ کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں، بغیر سلا کپڑا استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ ویسی کر لیں کہ بیلٹ پہنیں اور اس کے اندر وہ کپڑا پھنسائیں
تاکہ تھوڑا پریشر سے دبے اور آپ کی تکلیف کم ہو جائے، تو بالکل آپ کے لیے شرعاً اس کی اجازت ہوگی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کسی کے گھر میں ایک غیر مسلم کام کرنے والی عورت ہے، اب وہ ایسے گھل مل گئے ہیں کہ وہ نوکرانی جو ماسی ہے، کبھی ان کے برتن اپنے گھر پہ لے جاتی ہے، استعمال کر لیتی ہے، کبھی اس کے برتن ان کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تو مانگ لیتے ہیں اور استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو منع کریں تو کہتے ہیں اس کی دلیل دو کہ ہمارے لیے غیر مسلم ماسی کے برتن استعمال کرنا منع ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، غیر مسلم کے برتن استعمال کرنا کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ ناپاک ہیں۔ اگر یقین ہے، اور یقین کیسے حاصل ہوگا کہ اپنی آنکھوں سے کوئی نجاست اس میں لگی دیکھی، یا کوئی نجاست کا اثر جیسے رنگ یا اسمیل وغیرہ اس میں آپ کو محسوس ہوئی، تو آپ حرام کہہ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کافر بھی کہنا یہ برتن ناپاک ہے تو دیانات کے سلسلے میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا، اگرچہ اس کی بات دل پر جم رہی ہے تو آپ اس برتن کو دھوئے بغیر استعمال نہ کریں، لیکن صرف اندازے سے، غالب گمان سے کسی شے کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت آتا تھا تو ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام ان میں جو برتن اور کپڑے آتے تھے بغیر دھوئے برتن استعمال کر لیا کرتے تھے اور کپڑوں کو پہن لیا کرتے تھے۔ ظاہری طور پہ جب کوئی نجاست نہیں دیکھتے تو استعمال کر لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ غیر مسلم کے تھے، ان میں وہ شرابیں بھی شاید پیتے ہوں، سور بھی پکاتے ہوں، لیکن صحابہ کرام جب تک ظاہری طور پہ نجاست نظر نہیں آئی استعمال نہیں کیا۔ اچھا، یہ کوئی میں حوصلہ افزائی کے لیے نرس کر رہا ہوں، یہ ایک شرعی مسئلہ بیان کیا۔ باقی رہا نظافت کا معاملہ، ایک مسلمان کے لیے مناسب سی بات نہیں ہے کہ غیر مسلم جو پاکی ناپاکی کا بالکل دھیان نہیں رکھتے ہیں، نہ ان کے ہاں پیشاب ناپاک، نہ وہ غسل جنابت کا کوئی خیال کریں، نہ آب مستعمل کا ان کے ہاں کوئی تصور، اور پھر دیگر گندگیاں، تو نہ خون کے ناپاک ہونے کا تصور، اس طرح کی چیزیں، تو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ ناپاکی ہو یا کم از کم نظافت کے خلاف، تو بہتر نہیں ہے کہ اس طرح لین دین رکھا جائے۔ ہاں، اگر فرض کر لیں کوئی کافر نے برتن استعمال کیا، جب تک کہ جو میں نے 2 علامات یہاں کے موقع کے مناسبت سے ذکر کی نہ نظر آئیں، ناپاک نہیں کہہ سکتے، لیکن جب وہاں برتن آئے تو احتیاطاً اگر ایک دفعہ دھو لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل آپ سے 8 بجے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے اس پروگرام اور اس طرح میرا درس بخاری ہوتا ہے، ان 2 پروگرام کی بہت زیادہ لوگوں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو، اور علم کے فروغ کے سلسلے میں جو ہم کاوش اور جہاد کر رہے ہیں کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ، آپ بھی اس میں شامل ہو کر اپنے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کر سکیں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔